سر جو آج جو 7 محرم ہے اور محرم کے مناسبت سے آج جو کارکرم آپ منعقد کرنے والے ہیں، مجالس کا اہتمام کرنے والے ہیں، اس بارے میں درشکوں کو تفصیلات بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج محرم کی 7 تاریخ ہے۔ آج جو ہے ہمارے پاس جو ہے تو 1 محرم سے لے کے تو 10 محرم تک کے مسلسل دن بھر مجلسیں ہوتی ہے۔ سب سے بڑے 3-4 عاشور خانے ہیں، جو سالار جنگ کا سب سے بڑا عاشور خانہ ہے دیوان دیوڑی، اس کے بعد میں بڑوالے نواب صاحب کا عاشور خانہ ہے، اور سرفراز عابدی صاحب کا ایک عاشور خانہ ہے، اور ایک جانی امانی صاحب کا امام باڑہ ہے بوڈی لین میں۔ آج جانی امانی صاحب جو ہے تو سب سے پرانا عاشور خانہ ہے، اس سے پرانا سالار جنگ کا ہے۔ یہ جو ہے قریب ہم لوگ جو ہے ہمارے جو انجمن ہے 100 سال سے کم یہاں پہ ماتمی جلوس نکالتے ہیں اور مجلسیں کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، یزید نے شہید کیا تھا۔ 3 دن کے پیاسے، ان کو پانی نہیں دیا گیا، پانی نہیں دے کے 3 دن تک کے ان کو تڑپایا گیا، اور 10 محرم کو پوروں کی شہادت ہو گئی۔ شہادت ہوئی ہے، انہوں کو جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ لوگ گئے تھے صرف ہم جو ہے تو نانا کی امت کو بچانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نواسے ہیں، سارے مسلمانی امت ان کو مانتی ہے۔ ہم لوگ زیادہ غم مناتے ہیں، شیعہ کمیونٹی جو ہے تو اس کا غم مناتی ہے۔ 10 محرم کو ان کا جلوس نکالتے ہیں، ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔ صبح میں 8:30 بجے فاضل پورہ بڑوالے اپنے نواب صاحب کے گھر سے، فاضل پورے سے جلوس نکلتا ہے، شاہگنج ہوتا ہوا چوک آتا، چوک سے پوسٹ آفس جاتا، پوسٹ آفس میں قدیم عاشور خانہ ہے زبار حسین صاحب کا، وہاں سے پھر بوڈی لین آتا، بوڈی لین میں عاشور خانہ امام باڑہ ہے، جانی امانی صاحب کا عاشور خانہ ہے، وہاں سے آتا، وہاں سے پھر زیدی لین ہوتے ہوئے چوک سے پھر 12 بجے تعزیہ سے ہوتے ہوئے جو ہے تو دیوان دیوڑی وہاں پہنچ جاتا ہے ہمارا جلوس۔ اس کے اندر قریب 2000 کے قریب لوگ رہتے ہیں، سب غم مناتے ہیں، پورے سیاہی کپڑے پہ کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور امام حسین تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم جیسا ان کے جنازے میں شریک ہیں اور ان کے غم میں ہم شاہد ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا بولنا ہے، جیسا ابھی چل رہے ہیں واٹس ایپ پہ اسپیس چل رہے کہ شہید مرتے نہیں، ہم شہید مرتے نہیں، ہمیں ہی پتہ ہے، ہم جو ہے ان کا غم مناتے، ان کے اوپر جو ظلم ہوئے اس کا مناتے، اور جنگ لڑنے کے لیے کوئی اپنی فیملی کو لے کے نہیں جاتا۔ امام حسین اپنی پوری خاندان کو لے گئے تھے، ان کے چھوٹے بچے تھے، 6 مہینے کے بچے سے لے کے تو 75 سال کے ضعیف تک کے لوگوں کو شہید کیا گیا، اور ان کے اوپر کافی ظلم ہوئے۔ وہ ظلم کے خلاف ہم جو ہے تو روتے ہیں۔ 4 سال کی بچی کے کان کے وہ چھینے گئے، سکینہ بی بی سکینہ کے، تو ہم ان کا جو ہے تو غم مناتے۔ وہ شہید تو زندہ رہتے، ہم کو معلوم ہے، وہ ہمارے ہمیشہ سر پہ ہے، ان کی سائے میں ہم لوگ رہ رہے، ان کی دعاؤں پہ ہم چل رہے ہیں۔ بس اتنا ہی کہ ہر مسلمان ان کا غم مناتا اور ہم بھی غم مناتے۔ زیدی سر، شہدائے کربلا میں کتنے افراد تھے، اور جو شہید ہوئے شہدا اور جو بچنے والے افراد تھے ان کے نام، اور پورے کربلا کا واقعہ کون سے ملک میں، اس بارے میں درشکوں کو تفصیل بتائیں۔ کربلا جو ہے عراق میں ہوئی تھی، کربلا عراق میں ہوئی تھی، اور جو ہے تو 28 رجب کو مدینے سے یہ لوگ نکل چکا، ان کا قافلہ، ان کے ساتھ صرف 72 مرد تھے، باقی جو ہے 30-35 کچھ لیڈیز تھی، جس میں حسین علیہ السلام کی بہن تھے، بیوی تھے، یہ باقی انہوں بتائیں گے، ہمارے زیادہ پرویز بھی زیادہ بتائیں گے۔ 28 رجب کو وہاں سے نکل چکے تھے۔ پرانے زمانے میں پلین اور گاڑیاں تھے نہیں، وہ اپنا آرام سے جو ہے 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کے بعد میں وہاں پہ انہوں نے ایک زمین خرید کے وہاں پہ انہوں نے اپنے خیمے گاڑے، وہاں پہ رکے ہو۔ اس کے بعد میں یزید نے ان کو بلایا کہ بیعت لے لو، تو انہوں نے بولے مجھ جیسا تجھ جیسی کی بیعت لے نہیں سکتا، کیونکہ اس نے جو ہے تو کچھ تو بھی عیاش قسم کا تھا یزید، یہ تو ساری دنیا جانتی ہے۔ اور جیسا جو لوگوں کو بولتے، غیر مسلم نے بولا، بڑا اچھا لگا مجھے، کل میں نے ایک واٹس ایپ پہ دیکھا کہ ایک طرف پانی تھا اور ایک طرف پیاس تھی، تو جن لوگوں نے پانی پیے وہ مر چکے، اور جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ باقی جو ہے جو ہمارے سیکرٹری صاحب ہے پرویز جعفری صاحب، وہ آپ کو بتائیں گے ڈیٹیل میں۔ آپ کا پورا نام بتا دیجیے۔ میرا نام سید اعجاز علی زیدی ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل بورڈ کا ممبر ہوں، اور اورنگ آباد کے انجمن خادم المعصومین کا صدر ہوں۔ پرویز سر، کربلا واقع ہو گئی اور کربلا کا جو سلسلہ چلتے رہتا ہے،
तो सबसे पहले हजरत मुस्लिम का जिक्र आता है, तो उनके बारे में कुछ लोगों को मालूमात ही नहीं है, तो आप उनको जरा तफसीलात बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत मुस्लिम सब में पहले शहीद करबला के हैं, जो इमाम हुसैन के चचेरे भाई भी है और दूसरे एक रिश्ते से बहनोई भी है। तो सब में पहले कूफे में इमाम हुसैन ने अपना सफ़ीर बना के हज़रत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि वहाँ के लोगों से अपनी बैत ले सके। तो सब में पहले जब मुस्लिम अलैहिस्सलाम कूफा गए, वहाँ पे बहुत से लोगों ने उनकी बैत की कि भाई हम ठीक है, इमाम हुसैन को हम मानते हैं। लेकिन इब्न ज़ियाद जो वहाँ का हकीम था, उसने जब जुल्म शुरू किया तो लोग छोड़कर चले गए और तन्हा मुस्लिम अलैहिस्सलाम वहाँ पे कूफा में शहीद हुए, जो हमारे हिसाब से करबला के पहले शहीद है, वो और उनके 2 बच्चे। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम और हज़रत असगर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या पेश आया जी, बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि अली असगर कौन थे, कितने माह के थे, उसकी तफसील बताओ। अली असगर अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बच्चे थे, जो जनाब रबाब के हिस्से थे। और जब ये निकले थे मदीने से तो उनकी उम्र सिर्फ 15 दिन थी, और जब ये करबला पहुँचे 2 मुहर्रम को तो वो 6 महीने के हो चुके थे। और जब ये 10 मुहर्रम में इतने प्यासे थे 3 दिन के कि उनको मतलब प्यास का वजह से इमाम हुसैन ने कहा था कि मैं जाके यजीदी फ़ौज से इसके लिए पानी मांगूंगा। और जब इमाम हुसैन ने उनको लेकर गए तो पहले यजीदी फ़ौज ये समझे कि शायद ये कुरान लेकर आए, लेकिन जब अबा का दामन हटाया तो देखा कि छोटा बच्चा है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में मैं ख़तावार हूँ, गुनहगार हूँ, तो ये 6 महीने के बच्चे ने तो कोई ख़ता गुनाह नहीं किया, कम से कम इसको पानी पिला दो। तो यजीदी फ़ौज ने नहीं माने और इब्न ज़ियाद ने हुरमुला को बुलाया, जो कि बहुत अच्छा तीरंदाज था उनकी फ़ौज में, और उसने जो वो 3 भाल का तीर था, जो ऊँटों को वो मारा जाता था, जिससे ऊँटों को नहर किया जाता था, वो तीर हुरमुला ने चलाया, जिससे अली असगर अलैहिस्सलाम का गला भी छिता और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बाजू भी छिल गया था। इस तरह वो 6 महीने के बच्चे को शहीद किया गया। करबला का वाक़या मखसूस कितने दिन रहनुमा हुआ और उसके बाद में जो शहदा बचे तो उनको कहाँ ले गया, उस सब थोड़े से बताइए। नहीं, जो शहदा 72 शहदा है, वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन एक 72 शहदा का एक मखसूस हो गया है जो वहीं करबला में रहे। सिर्फ़ एक हुर अलैहिस्सलाम जो बाद में यजीदी फ़ौज से इधर आए थे, उनके जो कबीले वाले थे, उन्होंने कोशिश की है कि जनाब हुर अलैहिस्सलाम का जनाजा लेके जाएंगे, लेकिन वो नहीं ले आ सके। 15 किलोमीटर के बाद उनको वहीं दफनाना पड़ा। तो पूरे शहीद जो है गंजे शहीदा में है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके बेटे अली अकबर और उनके सीने के ऊपर अली असगर अलैहिस्सलाम के एक साथ बना हुआ है। आपका पूरा नाम बोल दीजिए और आपकी जो पोस्ट है बताइए। मेरा नाम परवेज़ जाफरी है और मैं अंजुमन खादिमुल मासूमीन जो यहाँ एक अंजुमन है उसका सेक्रेटरी हूँ।